معزز حاضرین، آج ہمارے 16 روزے مکمل ہو گئے، 17ویں رات آ گئی اور کل 17واں دن ہے، 17واں روزہ ہے، 17 دن ہے رمضان کا، رمضان کی تاریخ کا 17واں دن ہے۔ تو کل کی تاریخ میں کیا ہوا؟ حق و باطل کا پہلا معرکہ عالم وجود میں آیا۔ حق و باطل کی پہلی جنگ جو لڑی گئی وہ میدان بدر میں لڑی گئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی مکی زندگی آپ حضرات کے سامنے ہے کہ مکے کی زندگی میں جنگیں نہیں ہیں، بالکل غزوات نہیں ہیں۔ مکے کی زندگی حضور کی مظلومانہ زندگی، حضور کی مظلومیت کی آئینہ دار ہے۔ نبی آخر الزمان، رسول ختمی مرتبت اور ان کے جانثار، وہ کون سی دنیا کی مصیبت ہے جو آپ پر توڑی نہیں گئی؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے چاہنے والوں پر جو مٹھی بھر تھے، ان پر مشرکین مکہ نے ہر طرح کی زیادتی کو روا رکھا، ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی بربریت، ہر طرح کا استبداد روا رکھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہی حکم دیا کہ تم پر پتھراؤ ہوگا، تمہیں اف بھی نہیں کرنا چاہیے، تم پر پتھر برسیں گے، تمہیں مسکرانا ہوگا، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے اور تم کو جواب میں کچھ بھی نہیں کہنا ہوگا۔ مصیبتیں آئیں گی، ظلم سہنا پڑے گا تمہیں، ظلم سہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمانے والا ہے۔ تو مکی زندگی ساری جنگوں سے خالی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم اور زبردستی سے پھیلا ہے، تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، تلوار کے ذریعے سے عام ہوا ہے، وہ لوگ بالکل غلطی کرتے ہیں۔ اسلام مظلوم مذہب ہے۔ اسلام نے ظالم بننے کی کبھی ہدایت نہیں دی۔ اسلام مظلوم مذہب ہے۔ اسلام اور رسول اسلام نے مظلومیت کی انتہا پر پہنچ کر لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ تو ساری مکی زندگی میں جنگ کا حکم نہیں نازل ہوا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے مظالم نہیں ڈھائے گئے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ آگ میں جھونک دیا گیا، کئی مرتبہ۔ حضرت یاسر کو طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار کی والدہ، حضرت یاسر کی بیوی، ان کے جسم نسائی میں ابو جہل نے بھالا چبھو دیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ میں کیا عرض کروں؟ مسلمانوں پر طرح طرح کے عذاب توڑے گئے، مسلمانوں پر طرح طرح کی تکلیفیں ڈالی گئیں، لیکن مسلمانوں نے اف نہیں کیا اور دعوت حق پر برابر لبیک کہتے رہے اور رسول حق کا برابر ساتھ دیتے رہے۔ تو یہ مظلومانہ زندگی۔ اس کے بعد جب مکے سے مدینے کو ہجرت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہجرت کا یہ سبب بنا کہ ظالموں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی اور یہ طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہی کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول، اب تمہارا یہاں رہنا مناسب، ہجرت کر جاؤ مدینے کی طرف۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات مدینے کا رخ کیا، مدینے پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں بھی رسول اسلام کو راحت کا سانس لینے نہیں دیا، چین سے بیٹھنے نہیں دیا کفار قریش نے، مشرکین مکہ نے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آخر کار مکے سے آ کے جنگ لڑی گئی۔ کفار قریش مکے سے آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں،
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار قریش مکہ چھوڑ چکے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دی کہ اب خاموش بیٹھنے کی وجہ کوئی نہیں ہے، اب تمہیں جنگ کا منظر پیش کرنا۔ رسول نے مظلومیت کا پارٹ ادا کر دیا، مظلومیت کا رول ادا کر دیا، مظلومیت کا درس دے دیا، مظلومیت کا جیتا جاگتا نمونہ انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ اب بدلہ لینے اور انتقام کی کا طریقہ بھی رسول کو سکھانا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس حکم پر بھی عمل کرنا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، ساری مکی زندگی جو حضور کی زندگی ہے مبارکہ کا بڑا حصہ نبوت کے بعد مکے میں گزرا، وہ مظلومیت کا دور تھا۔ اس مظلومیت کے دور کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ مستشرقین یا دوسرے جو کفار ہیں جب قلم اٹھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ظالموں کی صف میں کھڑا کرتے ہیں، اسلام کو ظالم دین سمجھاتے ہیں، بربریت سکھانے والا، جبر و استبداد کے ذریعے سے آگے بڑھنے والا مذہب ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کا بڑا حصہ مکہ میں گزرا، اور اس زندگی میں کوئی غزوہ نہیں اور کوئی جنگ نہیں، بات سمجھ میں آئی، اور کوئی بدلہ لینے کی روایت نہیں۔ اور جب حضور مدینے پہنچے تو وہاں بھی حضور کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، حضور کے چاہنے والوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، حضور کو اپنے خدا کے پیغام کو عام کرنے اور شائع کرنے اطمینان کے ساتھ نہیں دیا گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اعلاء کلمت الحق کا وقت آ گیا ہے۔ تو ابو سفیان کی سرکردگی میں مختصراً عرض کرتا ہوں کیونکہ آپ کا کافی وقت ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو دور دور تک پہنچنا ہے اور آپ کافی دور سے آئے ہیں، لہذا آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تبرکاً تیمناً آج کیونکہ شہدائے بدر کا واقعہ ہے، شہدائے بدر کا ذکر کیا جاتا ہے ہر سال، آج بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو سفیان نے مکے سے اپنے ساتھیوں کو لے کے رخ کیا مدینے کا، میدان بدر کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو لیا، وہ صحابہ تعداد میں 313 تھے، اور ابو سفیان کے لشکر میں جو جتنے لوگ تھے ان کی تعداد تھی 950۔ یہ اسلام کی تاریخ کی خصوصیت ہے، نوٹ کر لیجئے کہ ہمیشہ مسلمان اپنے سے دگنی تعداد کے ساتھ لڑے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیشہ، اکثر و بیشتر، الا ماشاء اللہ کوئی جنگ اس خصوصیت کی حامل نہ رہی ہو، اکثر و بیشتر مسلمان اپنی دگنی تعداد سے لڑتا ہے، عہد نبوت سے لے کر، عہد نبوی سے لے کر، اور جیت جاتا ہے۔ لیکن آج مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ جب تک مسلمان سربلند رہے، معاشی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، تبلیغی اعتبار سے، بس سیاسی اعتبار سے، جب مسلمانوں کے عروج کا دور تھا، اس دور کی بات کر رہا ہوں، وہ دور عہد نبوی ہو یا صحابہ کا دور ہو یا تابعین کا دور ہو یا تبع تابعین کا دور ہو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب مسلمان اپنی زندگی کے عروج کے دور سے گزر رہے، جب اسلام اپنی تاریخ کے عروج کے دور سے گزر رہا تھا، تو اسلام کی یہ خصوصیت رہی کہ مسلمان ہمیشہ اپنے سے دگنی تعداد یا تگنی تعداد سے لڑے۔ یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ شام فتح کیا ہے، کیا فتح کیا؟ شام کو فتح کیا ہے 60 آدمیوں۔ حضرت خالد بن ولید نے